الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا مانگتے: اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، یعنی اے اللہ ہمارے تمام امور میں ہمارے انجام کو اچھا کر دے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے پناہ میں رکھنا۔ اللہ تعالیٰ سے بھلائی مانگنے کو دعا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دعا کرنے کا حکم بھی دیا ہے اور دعا قبول کرنے کی خوشخبری بھی سنائی ہے۔ نیز یہ بھی ارشاد ربانی ہے: اے ابن آدم، اگر تو مجھ سے مانگے گا تو میں تجھے دوں گا، اور تو مجھ سے نہیں مانگے گا تو میں تجھ پر غضب فرماؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اہمیت یوں بیان فرمائی ہے: الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض، یعنی دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ سے اس کا فضل مانگو کہ اللہ کو مانگنا پسند ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فضل الہی پر مشتمل بہت سی جامع دعائیں ہمیں سکھائی ہیں۔ انہی میں سے ایک دعا عافیت مانگنے کی ترغیب بھی ہے، جو کہ شروع میں دعا بیان کی گئی ہے۔ اس دعا میں تمام کاموں میں حسن اختتام طلب کرنے کے ساتھ دنیا کی رسوائی اور عذاب آخرت سے پناہ کی دعا مانگی گئی ہے۔ تمام کاموں میں حسن اختتام سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ہر عمل کا نتیجہ اچھا ہو، اور دنیا کی رسوائی سے مراد مصیبت، غرور، دھوکے اور دشمن کے تسلط سے پناہ ہے۔ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اچھے کام کا نتیجہ حسین ہوتا ہے، جبکہ برے کام کا نتیجہ بھیانک نکلتا ہے۔ لہٰذا برا کام کر کے اچھے کی امید رکھنا عقل مندی نہیں ہے۔ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کام تو اچھا شروع کر دیتا ہے مگر نتیجہ خراب نکلتا ہے، اور وہ جب اس خرابی کی ظاہری وجوہات کو ڈھونڈتا ہے، اس پر کھوج لگاتا ہے، تو اس کام میں بدنیتی، مستقل مزاجی میں کمی، لاپرواہی، سستی و کاہلی کی وجہ سے ہونے والی کوتاہیاں بطور ثبوت سامنے آتی ہیں۔ لیکن جب بندہ اپنے اچھے کام کے لیے اپنے رب سے یوں ہم کلام ہوتا ہے تو رحمت، یعنی وہ رحمت الہی سے امیدیں باندھ لیتا ہے، اللہ پاک بھی اپنے بندے پر کرم نوازی فرماتا ہے اور بطور انعام اس کی کوشش کا اچھا نتیجہ عطا فرما دیتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر وہ بظاہر ناکام ہو بھی جائے تو رحمت الہی اس کے لیے سہارا فراہم کرتی ہے، اس کے ٹوٹے دل کو حوصلہ مہیا کرتی ہے، اسے نئے عزم کے ساتھ دوبارہ اپنے مقصد کو پانے کے لیے ابھارتی ہے۔ اس تمام مرحلے میں رب تعالیٰ سے تعلق باقی رکھنا اور زبان پر ناشکری کے کلمات نہ لانا اور دعا کرتے رہنا بھی ضروری ہے۔ رب کریم نے حدیث قدسی میں دعا مانگنے والوں کو حوصلہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: انا معہ اذا دعانی، یعنی بندہ جب مجھ سے دعا کرے تو میں اسی کے ساتھ ہوں۔ دنیا کی رسوائی سے پناہ۔ ہر کوئی عزت کی زندگی جینا چاہتا ہے اور ذلت و رسوائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنے طور پر وہ احتیاط کرتا ہے، مگر یہ سب انسانی تدابیر ہیں جن سے بہتر نتیجہ حاصل کرنے کے لیے
رب کریم کی کرم نوازی شامل حال ہونا ضروری ہے اور رحمت الہی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ایک ذریعہ دعا ہے۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں ہم کو ذلت و رسوائی سے بچنے کی دعا مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ عذاب آخرت سے پناہ مانگنا کتنا اہم ہے، اسے سمجھنے کے لیے احادیث مبارکہ میں بیان کردہ اگر عذابات کا ہم ملاحظہ کریں تو ہمیں اس کی ہولناکیوں کا پتہ چلتا ہے کہ جو عذاب احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسانوں کی آگ جسے وہ جلاتے ہیں جہنم کی آگ کے 70 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عذاب کے لیے تو یہ دنیاوی آگ ہی بہت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کی آگ میں دنیاوی آگ کی مثل 69% اضافہ کیا گیا ہے اور ہر فیصد کی گرمی اس کے برابر ہے۔ نمبر 2، جہنمیوں کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا تو وہ کھوپڑی کو چیرتا ہوا پیٹ تک پہنچ جائے گا اور پیٹ کے اندر کا سب کچھ کاٹ کر قدموں سے نکل آئے گا۔ یہی سحر یعنی گل جانا ہے اور بار بار یوں ہی کیا جائے گا۔ نمبر 3، ایک بہت بڑی چٹان جہنم کے کنارے سے پھینکی جائے تو وہ اس میں 70 برس تک گرتی چلی جائے گی، پھر بھی اس کی تہہ تک نہ پہنچ سکے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، جہنم کا ذکر کثرت سے کرو کیونکہ اس کی گرمی شدید ہے، اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے اور اس کے گرز یعنی ہتھوڑے لوہے کے ہیں۔ نمبر 4، جہنم میں بختی اونٹوں کی گردنوں کے مثل یعنی اونٹ کی جو گردنیں ہوتی ہیں ان کے مثل سانپ ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی سانپ اگر ایک مرتبہ جہنمی کو ڈسے گا تو وہ اس کی گرمی 40 سال تک محسوس کرے گا۔ یوں ہی جہنم میں خچر کی گردن کے برابر بچھو ہیں اور ان میں سے کوئی بھی بچھو جہنمی کو ڈنک مارے گا تو وہ اس کی گرمی 40 سال تک محسوس کرے گا۔ نمبر 5، جہنمیوں پر رونا مسلط کیا جائے گا تو وہ اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر وہ خون کے آنسو روئیں گے حتیٰ کہ ان کے چہروں میں لمبے گڑھے بن جائیں گے۔ اگر ان میں کشتیوں کو چھوڑا جائے تو وہ کشتیاں چلنے لگیں۔ اور نمبر 6، جہنمیوں میں جسے سب سے ہلکا عذاب ہوگا اس کے آگ کے جوتے اور تسمے ہوں گے، جس سے اس کا دماغ یوں کھولتا ہوگا جیسا کہ ہنڈیا کھولتی ہے۔ وہ سمجھے گا کہ مجھے سب سے سخت عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اسے سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام عذابوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں نیکیوں پر استقامت عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں یہ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔